سننے کے لیے ہم صبح سے انتظار کر رہے ہیں، ان کے بیان کو ابھی ہمیں سننا ہے، اس لیے آپ حضرات جم کر کے بیٹھیں۔ 5:45 بجے انشاءاللہ اذان ہوگی اور اس کے بعد میں نماز ہوگی۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا، حضرت مولانا مفتی امجد علی صاحب دامت برکاتہم، امام و خطیب جامع مسجد جے پور، تشریف لائیں اور اپنے پند و نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ اجلاس کے آخر میں حضرت والد صاحب کی طرف سے اور تمام اساتذہ کرام کی طرف سے، عملے کی طرف سے، آنے والے تمام مہمانان کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے بچوں کی بڑی حوصلہ افزائی کی، وقت کی قربانی دی۔ خاص طور سے جے پور سے جو ہمارے مہمانان کرام تشریف لائے ہیں، کل عشاء کے بعد ان کا پروگرام تھا، وہ پروگرام مکمل کر کے وہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور صبح فجر کے وقت یہاں پہنچے، آرام کا بھی موقع نہیں ملا اور ابھی رات میں پھر ان کو واپس سفر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے علاقے کے لیے، ادارے کے لیے اور ہم سب کے لیے سعادت اور برکت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآية، صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہ یقینی چیز ہے کہ جب اس قسم کے مدارس کا سالانہ پروگرام ہوتا ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے، تو اس میں بچوں کے مضامین اور ان کے پروگرام ہی اصل ہوا کرتے ہیں۔ بچوں کی تعلیمی کارکردگی ایک تو وہ ہوتی ہے جو سالانہ امتحان کے موقع پر کمرے میں بیٹھ کر ممتحن کے سامنے آتی ہے کہ اساتذہ نے بچوں کو کیا پڑھایا اور بچوں نے اس میں کیا پڑھا۔ دوسرا رخ بچوں کا ان کی تقاریر ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، نعت پاک ہیں، جو ایسی چیزیں ہیں جو ان کے والدین، متعلقین اور عوام کے سامنے آنی چاہیے، اس کے لیے یہ سالانہ جلسہ کیا جاتا ہے، جس کو ہم کل شام سے لے کے اب تک دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اساتذہ نے ہمارے ان بچوں پر کیا محنت کی ہے
اور بچوں نے اپنا پروگرام کس معیار سے ہمارے سامنے بے جھجک ہو کر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے اور اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے۔ مغربی راجستھان میں بہت لمبے عرصے سے اپنے بزرگوں کے ساتھ ان کی معیت میں خادم بن کر حضرت مولانا محفوظ ناصر صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا عبدالواحد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ بارہا آنا ہوا ہے۔ اس موقع پر بھی حضرت مولانا عبدالمجید صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے رفیق ان کے صاحبزادے مفتی زبیر صاحب نے بار بار فون بھی کیا، حضرت مولانا سے درخواست بھی کی، حضرت مولانا کے حکم سے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن بغیر مبالغے کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جتنا طبیعت کو سرور اور خوشی یہاں آنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت بچوں کی سننے کے بعد حاصل ہوئی ہے، شاید اس سے پہلے سفر میں کبھی اتنی نہیں ہوئی ہے۔ بغیر مبالغے کے یہ بات عرض کر رہا ہوں، بغیر تصنع کے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور قبول فرمائے، اور قرآن کریم کی حقیقت اور اس کا تاثر اللہ ہماری زندگی میں اور ہمارے دلوں میں اتار دے۔ جب بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو یہ کے بعد دیگرے جب بچے آ رہے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید پہلے والے بچوں کے مقابلے میں یہ بچہ سب سے اچھا ہے۔ پھر جب دوسرا آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ نہیں یہ سب سے اچھا ہے۔ پھر تیسرا آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ سب سے اچھا پڑھنے والا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ جب قرآن کریم کا تاثر یہ ہے کہ یہاں پر جب کوئی قاری صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے ہمارے کانوں میں شکر اور شہد گھول دیا ہو۔ دل چاہتا ہے کہ یہ پڑھے جائیں اور ہم سنے جائیں۔ میں قسم کھا کر یہ بات عرض کرتا ہوں، جتنی چیزیں لذت کی ہیں، کسی کو کھانے میں لذت محسوس ہوتی ہے، کسی کو پینے میں لذت محسوس ہوتی ہے، کسی کو سونے میں لذت محسوس ہوتی ہے، کسی کو سفر کرنے اور پکنک منانے اور گھومنے میں اور تفریح کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اعمال کی لذتیں بھی ہیں۔ اللہ کا نام لینے کی لذت الگ ہے، استغفار کرنے کی لذت الگ ہے، نماز کی لذت الگ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ کا کلام پڑھنے اور سننے کی جو لذت ہے اس کا کوئی بدل نہیں۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، اس وقت کیا ہوگا، اس وقت کیا ہوگا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین تشریف لائے، تو جبریل امین کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا، اور اس آئینے کے بالکل بیچ میں ایک سیاہ نقطہ تھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں مکھی بیٹھ جاتی ہے اور ایک چھوٹا سا کالا نقطہ اس پر آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے حبیب، جنت اس آئینے کی طرح روشن اور چمکدار اور صاف ستھری ہے۔ آپ نے پوچھا درمیان میں یہ کالا نقطہ کیسا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، اللہ کے حبیب
یہ جنت کے بیچ میں میدان مزید ہے، یہ میدان مزید ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میدان مزید کیا ہے؟ عرض کیا جبریل امین نے، یہ وہ میدان ہے جس میدان میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنی زیارت کے لیے جمع فرمائے، اور یہ اتنا بڑا میدان ہے، اتنا بڑا میدان ہے کہ میں اپنے ان 100 پروں سے جو اللہ نے مجھے دیے ہیں، میں اس میدان کو ناپنے کے لیے اڑتا رہا اور برس ہا برس اڑا ہوں، لیکن اس کی لمبائی چوڑائی کو نہیں ناپ سکا۔ اور کیسے کرائیں گے؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، کیا ساری نعمتیں جو تمہیں چاہیے تھی سب مل گئیں؟ تو اہل جنت سب ایک زبان ہو کر یہ کہیں گے کہ جو کچھ ہماری ضرورت کی اور خواہش کی چیزیں تھیں آپ نے سب دے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، کھانا پینا پہننا اوڑھنا رہنا سہنا صاف ستھری ہوا، جو دل چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے زبان سے وہ بھی ملے گا، اور جو دل میں خیال آئے گا اور سوچو گے وہ بھی ملے گا، سب ملے گا۔ کیا کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ابھی ایک چیز کی ضرورت ہے، ابھی ایک چیز باقی ہے۔ اہل جنت آپس میں مشورہ کریں گے کہ کون سی چیز باقی ہے، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو سب کے سب مل کر علماء کے پاس جائیں گے۔ سمجھنے کی چیز ہے، آج تو ہم دنیا میں بھی علماء کی ضرورت نہیں سمجھتے، حالانکہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے کان میں اذان دینے سے اس کی نماز جنازہ پڑھانے تک علماء اور مولویوں کی ضرورت ہے، ان کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ آدمی ہلکے سے کہہ دیتا ہے یار یہ دنیا کا مسئلہ ہے، مولوی لوگ کیا جانے اس میں۔ اللہ نے قرآن کریم میں جو علم کی اور دین کی اساس اور بنیاد ہے، بچے کے ماں کے پیٹ میں ابتدا جب ہوتی ہے، میاں بیوی کی جب ملاقات ہوتی ہے اور اللہ ان کے ملنے کی وجہ سے جب یہ ارادہ فرما لیتے ہیں کہ ہاں ان کو اولاد دینا ہے، اس وقت جو ابتدا شروع ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے تک یا قبر کے گڑھے میں جانے تک جتنے حالات انسان پر آ سکتے ہیں اور انسان جتنے حالات سے دوچار ہو سکتا ہے، قرآن کریم میں قیامت تک کا سورج طلوع ہونے تک سارے مسائل کا حل موجود ہے، سارے مسائل کا حل۔ ہم نے سمجھا نہیں ہے قرآن کو، اللہ ہمیں سمجھا دے۔ میں آپ کو سناتا ہوں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہے، بات سمجھنے سمجھانے کی۔ امریکہ میں ایک ملک، بہت زیادہ اسٹیٹ ہے اس کے، ایک اسٹیٹ میں ایک نرسنگ ہوم ہے۔ نرسنگ ہوم ہوتا ہے جہاں جن عورتوں کی بچے کی پیدائش کا موقع ہوتا ہے وہ عورتیں وہاں جمع ہوتی ہیں، اور جمع ہونے کے بعد میں ان کے ولادت ہو جاتی ہے بچوں کی، اپنے آپ ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے پیمانے پر تھا۔ ہزاروں عورتیں روز داخل ہوتی تھی اور ان کے بچہ بچی ہوتے تھے اور وہ فارغ ہو کر اپنے گھروں کو چلی جایا کرتی تھی۔ ایک رات یہ واقعہ پیش آیا، 2 عورتیں ایک ساتھ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی۔ بہت غور سے سننا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہماری اس پاک کتاب میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، جو علماء سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ دونوں کی ولادت کا وقت قریب تھا، دونوں کے ولادت ہوئی، ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا اور دوسری عورت کے بچی پیدا ہوئی۔
اب عورت تو اس وقت میں بے حال ہوتی ہے، ایک نئی زندگی میسر ہوتی ہے اس کو. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی خدمت کر ساری زندگی خدمت کی، اور جب انہوں نے یہ پوچھا کہ میں نے کیا اپنی ماں کا حق ادا کر دیا خدمت کا، آپ نے فرمایا تیری ماں کی جو چیخ نکلی تھی تیری پیدائش کے موقع پر، ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. عورت تو بے حال ہوتی ہے اس وقت میں، اس کو پتہ نہیں ہوتا بچہ ہوا ہے کہ بچی ہوئی ہے، وہ تو دوسرے ہی بتاتے ہیں. لیکن جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس عورت کا نام لکھ کر اس کے ہاتھ پر پٹی باندھی جاتی ہے یا پیشانی پر چٹ لگا دی جاتی ہے تاکہ پتہ رہے کہ یہ بچہ اس عورت کے پیدا ہوا ہے. اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیا. ان دونوں عورتوں کے جو بچوں کی پیدائش ہوئی، ایک کے لڑکا اور ایک کی لڑکی، وہ نرسیں جو اس وقت میں بر وقت موجود تھیں نشان لگانا، نام لکھنا اور چٹ لکھنا بھول گئی. صبح تک ان کے بعد اور عورتیں آ گئی، ان کے بچوں کی ولادت ہو گئی. صبح کو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ اندازہ کرنا مشکل ہو گیا کہ لڑکا تو کس عورت کے پیدا ہوا تھا اور لڑکی کس عورت کے پیدا ہوئی تھی. کیا کریں؟ لڑکا تو کس کو دیں اور لڑکی کس کو دیں؟ اس کی ماں کا نام تو لکھا نہیں کہ بچہ کس کے ہوا اور بچی کس کے ہوئی. ڈاکٹروں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا. اس میں ایک مسلم ڈاکٹر تھا، باقی سب عیسائی تھے. ڈاکٹروں کی میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے. استہزاء کے طور پر ہمیشہ رہا ہے کہ لوگوں نے اسلام کا اور اسلامی قوانین کا مذاق اڑایا ہے، لیکن اللہ نے ہر زمانے میں جب بھی کسی نے اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کی ہے، اللہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت بخشی. یہ اللہ کا دستور رہا ہے. اس لیے حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے آدمی کو، اللہ سے پر امید رہنا چاہیے. مسلمان ڈاکٹر سے کہا تم لوگ کہتے ہو قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، اب یہ ایک مسئلہ اٹک گیا، ذرا حل کرو قرآن سے. مسلمان ہوتا ہے. اس نے کہا یہ تو میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کی کتاب میں ہر مسئلے کا حل ہے اور اس مسئلے کا حل بھی ہے، لیکن چونکہ میں عالم نہیں ہوں اس لیے میں نہیں جانتا. یہ تو علماء سے پوچھ کر ہی بتا سکتا ہوں، مجھے مہلت دی جائے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو مہلت ہے. اس نے اپنے علماء سے رابطہ کیا، بڑے عالم سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح بات ہے، قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں شام کو جواب دیتا ہوں. شام کو مولوی صاحب کا فون آیا ڈاکٹر صاحب کے پاس اور یوں کہا قرآن کریم کی ایک آیت ہے. قرآن کریم تو اصولوں کی کتاب ہے، اصولوں سے مضامین نکالے جاتے ہیں، تفسیر نکالی جاتی ہے. کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے لڑکے کا حق لڑکی کے مقابلے میں ڈبل رکھا ہے، اور یوں کہیے دوسری طرف کہ لڑکی کا حق لڑکے کے مقابلے میں آدھا رکھا. یہ قانون ہے. ایک باپ ہے، اس کے لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو سارے علماء اس بات کو جانتے ہیں بھائی کو جتنا ملتا ہے میراث میں اس سے آدھا اس کی بہن کو ملتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ جتنا ایک بہن کو ملتا ہے اس سے ڈبل اس کے بھائی کو ملتا ہے. یہ اسلامی قانون ہے، اللہ کی کتاب کا اصول ہے. تو معلوم ہوا مرد کا حق ڈبل ہے اور عورت کا حق اس سے آدھا ہے. جب یہ آیت مولوی صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو سنائی، ڈاکٹر صاحب نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. اور اپنے ہاسپٹل آ کر ڈاکٹروں سے کہا کہ وہ جو عورتیں جن کے پیدائش ہوئی ہے اور بچے پیدا ہوئے ہیں، ان دونوں عورتوں کے جو بچے کی سب سے پہلی غذا ہوتی ہے ماں کا دودھ، دونوں کا دودھ لیا جائے اور اس کو لیبورٹری میں چیک کیا جائے. جب ان دونوں کا دودھ لیبورٹری میں چیک کیا گیا مشین کے اندر تو اس کی رپورٹ یہ آئی کہ ایک عورت کے دودھ میں طاقت ڈبل تھی اور ایک عورت کے دودھ میں طاقت آدھی تھی. قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا جس عورت کے دودھ میں طاقت ڈبل ہے لڑکا اس کے پیدا ہوا ہے، اور جس عورت کے دودھ میں طاقت آدھی ہے لڑکی اس کے پیدا ہوئی.
یہ قرآن ہے ہمارا، ہم نے سمجھا نہیں، ہر مسئلے کا حل ہے، اور قرآن سے واقف علماء ہی ہوتے ہیں جو اس کا حق ہوتا ہے، اس کے معانی، مطالب، مفاہیم، قرآن کیا کہتا ہے وہ علماء بتا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے ہر مسئلے میں علماء سے رجوع کرے۔ تو جنت میں بھی علماء کے پاس جائیں گے سب مل کر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے کہ ایک نعمت باقی ہے، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ علماء فرمائیں گے ہاں باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد اپنی زیارت کرائیں گے۔ ساری نعمتیں اللہ نے دے دی، اللہ کی زیارت تو ہوئی نہیں۔ پھر اللہ سارے اہل جنت کو میدان مزید میں جمع فرمائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام ہوں گے، صحابہ ہوں گے، تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء کرام، بزرگان دین، سارے ایمان والے ہوں گے، اپنے اپنے مرتبوں کے اعتبار سے اپنی اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، اور حق تعالی شانہ اپنی زیارت کرائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم پڑھ کر سنائیں گے۔ یہاں جب اس کے بندوں کی زبان سے قرآن سننے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ تب یہ چاہتی ہے کہ قرآن پڑھا جاتا رہے اور ہم سنتے رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم پڑھ کر جنت میں سنائے گا تو کتنا مزہ آئے گا۔ وہ الفاظ نور کے بادل بن کر برسیں گے جس سے جنتیوں کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ دن نصیب فرمائے۔ اگر قرآن کریم کو واقعتاً اس کے حق سے پڑھا جائے تو جس کا کلام ہے وہ خود سننے کا منتظر رہتا ہے اور اس کے فرشتے منتظر رہتے ہیں۔ صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے اللہ ہو گئے، صحابی نماز پڑھ رہے تھے رات کو، انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، پاس میں بچہ سویا ہوا ہے، گھوڑا بندھا ہوا ہے، قرآن کریم پڑھتے پڑھتے مزے میں کچھ آواز بلند ہو جایا کرتی تھی تو گھوڑا بدکنے لگتا تھا، ڈر ہوتا تھا کہیں پیر بچے پر نہ مار دے تو آواز دھیرے کر لیا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، سلام پھیرا نماز کا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں سر کے اوپر جو نیچے سے ان کے گھر سے اوپر کی طرف جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا رات کا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ آسمان کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے زمین پر اترے تھے۔ فرشتے قرآن سنتے اگر اس کے حق کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے قاری شمار ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی آ کر پیچھے سے سننے لگے۔ جب ان کو احساس ہوا تو وہ خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی کھڑے ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کعب کیوں خاموش ہو گئے، پڑھتے رہو۔ کہ اللہ کے نبی آپ کے سامنے میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں اور میں آیا نہیں ہوں بلکہ مجھے تو بھیجا گیا ہے۔ سمجھ گئے کہ آپ تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اللہ ہی نے بھیجا ہوگا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ کہ ہاں اللہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاں ابی اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ رونے لگ گئے، کیا مقام ہوگا اور قرآن کریم پڑھنے کا کیا انداز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہاں کہو کعب سے کہ قرآن پڑھیں، آپ بھی سنو اور میں بھی سنوں گا اس کا قرآن۔ یہ قرآن کریم کی لذت ہے جو میں نے عرض کیا، سب سے زیادہ لذت والی اور لذیذ چیز اگر ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ اس کی لذت اور مزہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ہم تو سب بیمار ہیں، جیسے آدمی بیمار ہو جاتا ہے نا، ایک آدمی کو بخار ہو گیا تو اس کو پانی بھی کڑوا، کھانا بھی کڑوا، چائے بھی کڑوی، دودھ بھی کڑوا، سب چیز کڑوی لگتی ہے۔ بچے کو بخار ہو گیا، اماں نے کہا بیٹا دودھ تو پی لے، صبح سے کچھ نہیں کھایا تو نے دوا کھانی ہے، بغیر کچھ کھائے ہوئے دوا نہیں کھایا کرتے۔
دوا گرم کر جاتی ہے، ریئیکشن کر دیتی ہے۔ اب ماں دودھ لے کر آئی، 2 چمچ شکر گھولا اور گھولنے کے بعد بچے کو پیش کیا، بیٹا اس کو پی لے۔ اب بیٹا کیا کہتا، اماں تم تو کم سے کم میرے ساتھ کی دشمنی مت کرو، بالکل دودھ کڑوا ہو رہا ہے بیٹا، تیرے سامنے 2 چمچ شکر میں نے گھولی ہے، لے 2 چمچ اور گھول دیتی ہوں۔ لیکن پھر بھی اس کو کڑوا لگتا ہے۔ اماں کہتی ہے بیٹا دودھ کڑوا نہیں ہے، تیرا منہ کا مزہ کڑوا ہے، اس لیے کہ تجھے بخار ہے۔ ہم سب روحانی اعتبار سے بیمار ہیں، ہمیں کھانے میں مزہ آتا ہے، پینے میں مزہ آتا ہے، ہمیں چلنے پھرنے میں مزہ آتا ہے، سونے میں مزہ آتا ہے، دنیا کی ہر چیز میں مزہ آتا ہے، لیکن اللہ کا کلام پڑھنے اور سننے میں مزہ نہیں آتا۔ وہ صحابہ کو آتا تھا، بزرگان دین کو آتا تھا۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہو۔ عیاشی کرنے والوں کو رات کی تنہائی اور آزادی میں اپنی عیاشی میں وہ مزہ نہیں آتا جو اہل اللہ کو ٹھنڈی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے اور رونے میں جو مزہ آتا ہے، وہ عیاشی کرنے والوں کو اپنی عیاشی میں نہیں آیا کرتا۔ اللہ نے جو اپنے کلام میں مزہ رکھا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے ان بچوں سے قرآن کریم سنا، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے بچوں پر اساتذہ کتنی محنت کر رہے ہیں اور مدرسے میں ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر دیندار بنائیں۔ صدقہ جاریہ کی جو شکلیں احادیث میں بتائی گئی ہے اور شمار کرائی گئی ہے، اس میں نیک اولاد کا درجہ بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑی ہو، مر کر قبر میں چلا گیا ہو لیکن نیک اولاد پیچھے چھوڑی ہو تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ اولاد کا نیک بنانا بہت ضروری ہے۔ انتہائی علماء نے لکھا ہے کہ انتہائی آدمی کی کم عقلی کی بات ہے کہ آدمی اولاد کو ہندی سکھائے، انگریزی سکھائے، ڈاکٹر بنائے، گریجویٹ بنائے، تاجر بنائے، زمینیں اس کے لیے خرید کر جمع کر دے، اچھا بنگلہ اور مکان بنا دے اور اس کو دین اور قرآن نہیں سکھائے۔ یہ اولاد کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے۔ اللہ کی طرف سے ماں باپ کی دینداری پر جو کچھ برکتوں کے دروازے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ، اگر اولاد دیندار نہیں ہوتی ہے تو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کا کمایا ہوا اور محنت سے حاصل کیا ہوا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ ایک آدمی تھا، بڑا نیک تھا اور اللہ نے اس کے اندر سخاوت کی صفت رکھی تھی، بڑا سخی، اور اس کا کام یہ تھا اور اس کی عادت یہ تھی، بڑا انگوروں کا باغ تھا اس کا، کھیتیاں تھیں اس کی، غلہ پیدا ہوتا تھا، انگور پیدا ہوتے تھے، لیکن جب باغ کے پھل پک جاتے تھے اور کھیتیاں تازہ جب پک جاتی تھیں تو جتنے بھی گاؤں کے غریب لوگ ہوتے تھے ان کو اطلاع کر دیا کرتا تھا، آج ہم اپنے باغ کا پھل توڑ کر لائیں گے اور کھیتی کاٹ کر لائیں گے، لہذا تم بھی ہمارے ساتھ چلنا۔ اور غریب لوگ بڑے شوق اور محبت میں ساتھ ہو جاتے تھے، اپنی سالانہ جتنی اس کی ضرورت ہوتی تھی اتنا وہ خود لے لیا کرتا تھا، باقی سب غریبوں کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا، اب باقی سب تمہارا حصہ ہے، تم لے جاؤ۔ اللہ نے سخاوت اور غربا کا خیال رکھنے کی برکت سے اس کی کھیتی میں اتنی برکت دی تھی کہ بہت غلہ ہوتا تھا اور انگور بہت ہوا کرتے تھے، بہت پھل آیا کرتے، لیکن اولاد دیندار نہیں تھی۔ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اولاد دیندار نہیں تھی۔ موت سے تو کسی کو چھٹکارا ہے ہی نہیں، انتقال ہو گیا، اس کے باپ کا وارث اس کی اولاد بنی۔ اب جب پھل پکنے کا موقع آیا اور کھیتی کاٹنے کا موقع آیا تو تینوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا۔ بیچ والا تھوڑا سمجھدار تھا، اس نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن باقی دو نے کہا چپ ہو جا، زیادہ دینداری مت بگار،
اور یوں کہا ہمارا باپ تو بہت سارا مال غریبوں کو ضائع کر دیا کرتا تھا. اولاد کی بدنیتی، نیت کی خرابی کتنی بری چیز ہے. آپ دیکھو، مشورہ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. یہ ابھی جو مول صاحب فرما رہے تھے نا، سوچ آدمی کی، نیت، انما الاعمال بالنیات، نیت کے اثرات آدمی کے اعمال پر بھی اور دنیا کی چیزوں پر بھی کیسے پڑتے. ہارون رشید تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک باغ ہے، بڑا اچھا انار کا باغ ہے. چلے گئے اندر، مالی سے کہا کہ ذرا ایک انار توڑ کر لاؤ. اس نے ایک انار توڑا، اس کا رس نکالا، بالکل میٹھا. ایک انار میں گلاس بھر گیا، پیا. دل ہی دل کے اندر سوچا میری مملکت میں کتنا اچھا باغ، اور اس پر کوئی ٹیکس نہیں، اس کے کوئی پھل ہمارے یہاں نہیں آتے، اس پر ٹیکس لگانا چاہیے. پھر یہ کہا ایک انار اور توڑ کر لاؤ. اس نے اسی درخت، اسی شاخ کا، اسی کا برابر والا انار توڑا. ایک توڑا، پھر دوسرا توڑا، تیسرا توڑا. 2-4 قطرے ٹپکتے، آدھا گلاس بھی نہیں بھرا کئی انار میں. بادشاہ حیران، کیا ہوا؟ اسی کے برابر، اسی کے درخت میں سے ابھی ایک انار توڑا تھا، پورا گلاس بھر گیا، اور اب کئی انار توڑ لیے. کیا ہوا؟ مالی سے کہنے، مالی بھی اللہ والا تھا، کہنے لگا ایسا لگتا ہے ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. یہ نیت کے اثرات ہوتے ہیں. بادشاہ نے فوراً توبہ کری دل ہی دل میں. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہارون رشید بادشاہ ہے، اور یہ کہا کہ نہیں، یہ اللہ والا کوئی آدمی ہے، اور اپنی نیت درست کی، اور یہ کہا کہ اب اس پر ٹیکس نہیں لگانا ہے، یہ اس کی محنت کا مال ہے، لہذا یہی اس کا فائدہ حاصل کرے گا. اور پھر یہ کہا کہ اب ذرا اور لے کر آؤ. جب دوبارہ انار توڑا تو ایک انار میں واپس گلاس بھر گیا. یہ نیت کے اثرات ہوتے ہیں. ان کی نیت خراب ہوئی. انہوں نے مشورہ کیا غریب کو ایک دانہ نہیں دینا ہے، اور رات کے اندھیرے میں جائیں گے اور پورا باغ کا پھل اور پورے باغ کا غلہ توڑ لائیں گے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں. خاموشی کے ساتھ یہ لوگ چلے. دن میں اپنا باغ دیکھ کر آئے، کھیتی بالکل پک چکی ہے، باغوں کے پھل بالکل تیار ہیں، شاخیں جھکی ہوئی ہیں، پھل پک چکا ہے. جب رات کو گئے تو جا کر دیکھتے ہیں کہ نہ باغ ہے نہ کھیت ہے. پہلے تو یہ کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے انا لضالون، ہم کوئی راستہ تو نہیں بھول گئے ہیں. لیکن جب علامتوں قرائن سے دیکھا، نہیں ہم تو اسی جگہ پر ہیں. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. یہ مشورہ کر کے رات کو سوئے، آدھی رات سو جاتے ہیں، آدھی رات کو چلیں گے اور باغ کا پھل توڑ لائیں گے. ان کی نیت کی خرابی سے آسمان سے اللہ کا عذاب آیا راتوں رات، اور آگ آئی اور ان کے پورے باغ اور پوری کھیتیوں کو جلا کر خاک کر. آج تک وہ زمین کالی ہے. یمن میں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس زمین کو دیکھا ہے. وہاں کے ساتھیوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں ایک مرتبہ حکومت وقت نے اس کو کھودنا چاہا کہ یہ کالی زمین کہاں تک ہے. نیچے میلوں کھود تک چلے گئے، لیکن کالی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ وہ تو اللہ کے عذاب سے کالی ہوئی تھی. انہوں نے فرمایا کہ اس کے آس پاس کی جو زمینیں ہیں وہاں جانور چرتے ہیں، اس زمین میں بکرا بکری حتیٰ کہ کتا بھی داخل نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کا عذاب تھا. کیوں ہوا یہ؟ باپ کے زمانے میں بڑی برکتیں تھیں، اولاد کے زمانے میں سب کچھ لٹ گیا. کیوں ہوا؟ کہ اولاد دیندار نہیں تھی. اس لیے اپنی اولاد کو دیندار بنانا، اولاد کو دیندار بنانے کے لیے اس کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلانا یہ ضروری ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اولاد چھوڑی تھی، لیکن آپس میں کہنے لگے ہمارا باپ تو بڑا بیوقوف آدمی تھا، بہت سارا مال غریبوں کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا، ہمیں ایک دانہ ان کو نہیں دینا، تبھی ہم لوگ پیچھے رہ گئے، ورنہ آج نہ معلوم کتنے بڑے مالدار ہوتے. اولاد دیندار نہیں ہوتی ہے، یاد رکھو، کیونکہ یہ تو دین سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے ماں کیا ہے، اس کا کیا مقام ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر رات کو سونے کے لیے لیٹتے اپنے ماں کے قدموں میں، اور جب تک نیند نہیں آتی اپنے ماں کے پیروں کو بوسہ دیتے رہتے.
اور ماں کہتی بیٹا اس زبان سے تم دن بھر قال اللہ قال رسول پڑھتے پڑھاتے ہو اور یہی ہونٹ اور یہی زبان میرے پیروں سے اور تلووں سے رات کو لگاتے ہو. کہتے اماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چومتا ہوں, میں تو اپنی جنت کو چومتا ہوں. آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری ماں کی جنت تو تمہاری جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے, میں اپنی جنت چومتا ہوں. یہ تو قرآن بتائے گا, یہ تو حدیث بتائے گی. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, ماں باپ کو اف تک مت کہو, یہ قرآن بتائے گا. ورنہ اگر دین نہیں سیکھا اور ان کے لیے صرف دنیا کی فکر کری تو ایسے بھی واقعات سامنے ہیں. میں آپ کو کیا عرض کروں. ایک صاحب تھے, گورنمنٹ سروینٹ تھے, اولاد کو دیندار نہیں بنایا. باپ کی تنخواہ آیا کرتی تھی اور اولاد نے خوب عللے تللے اڑایا. جب اولاد جوان ہو گئی, دونوں بیٹے جوان ہونے کے بعد بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے ہیں کہ کچھ کام سیکھا نہیں, ساری زندگی آوارہ گردی میں گزاری ہے, آئندہ کیا کرنا ہے. کچھ دنوں کے بعد باپ ریٹائر ہو جائیں گے, پھر کیا ہوگا, کچھ کرو. شادیاں ہو گئیں, بچے ہو گئے, تو بجائے اس کے کہ کوئی جائز طریقہ اپنی کمائی کا اختیار کرتے, دونوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ ایسا کرو کہ باپ کا کام لگا دو, باپ کو قتل کر دو, کوئی نہ سمجھے تو صاف کہہ دوں. کیا ہوگا پھر کہ آن ڈیوٹی باپ مرتا ہے تو ایک بیٹے کو تو نوکری مل جائے گی, اور دوسرا بیٹا جو اب تک بینک میں پیسہ جمع ہے وہ لے کر کہیں تجارت کر لے تاکہ دونوں کا کام ہو جائے. باپ چولہے میں جائے تو جانے دو. یہ وہ کرتا ہے جس کو اپنے باپ کا حق پتہ نہیں ہوتا, جس کو یہ پتہ نہیں ہوتا باپ جنت کے دروازوں میں سے میرا سب سے پہلا دروازہ. یہ تو قرآن بتائے گا, حدیث بتائے گی, اللہ کے نبی کی شریعت بتائے گی. یہ تو مدرسوں میں بتایا جاتا ہے, مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے. اس لیے اپنی اولاد کو دیندار بناؤ. قرآن کریم میں صاف فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا طریقہ ہے آپ سے پوچھا گیا, آپ نے فرمایا انہیں دین سکھاؤ. اور دین کی اساس اور بنیاد اور قرآن و حدیث ہے جو مدرسوں ہی میں سکھایا جاتا ہے. اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں اور مدارس کا خیال کریں. اسی لیے آتا ہے حدیث میں, یہ جو ہمارے مدرسے ہوتے ہیں, مکاتب ہوتے ہیں, اور ان سے جو اساتذہ اکرام جاتے ہیں اور جو سفراء حضرات جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارا مدرسہ ہے, ہمارے مدرسے میں اتنے بچے پڑھتے ہیں, آپ ذرا جو بھی تعاون کر سکتے ہیں ہمارے مدرسے میں کیجیے. بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کا جو ہمارے گاڑے پسینے کی کمائی کا کچھ حصہ آپ سے وصول کر کے اپنے مدرسے میں لگاتے ہیں. قیامت میں یہ آپ کا پیسہ آپ کی مغفرت اور نجات کا سبب بنے گا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ علماء کو جمع فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہاں ہیں علماء. سارے علماء جمع ہو جائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ ان کو روک دیا جائے اور سارے ایمان والوں سے کہا جائے کہ وہ جنت میں چلے جائیں. علماء کہیں گے دنیا میں تو ہم سب سے آگے رہتے تھے, ہمیں روک دیا گیا, سوائے جہنمیوں کے سب لوگ جنت میں چلے گئے, ہمیں روک دیا گیا. تراویح پڑھانے کا مسئلہ ہے تو ہم آگے, نماز پڑھانے کا مسئلہ ہے تو ہم آگے, جنازہ تیار ہو جائے تو ہم آگے, بچہ پیدا ہو تو اذان دینے کے لیے ہم آگے. آج ہمیں روک کر یہ کہا کہ سب جنت میں چلے جائیں. کیا وجہ ہے؟ سب علماء کہیں گے باری تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے, کون سا ہمارا عمل آپ کو ناپسند ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے تمہیں نہیں روکا گیا ہے, یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت کا فیصلہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اور یہ جنت میں چلے جائیں گے. ہم نے تمہیں اس لیے روکا ہے, جاؤ. اور یہ جتنے جہنمی لوگ ہیں جو اپنے اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہیں, ان میں جا کر دیکھو کسی نے تمہارے اوپر احسان کیا ہو دنیا میں, ایک گلاس پانی پلایا, ایک وقت کی روٹی کھلائی,
تم بیمار تھے, تمہارے لیے دوا کا انتظام کیا, اور کچھ نہیں. اگر تمہیں علم سیکھنے جاتے ہوئے, مدرسے جاتے ہوئے بھلی نظر سے اور اچھی نظر سے بھی دیکھا, بچہ ہے, معصوم ہے, مدرسے قرآن پڑھنے جا رہا ہے, اگر اچھی اور محبت کی نظر سے دیکھا ہے, اتنے جتنے آدمی بھی ہوں ایسے, ان کو لے آؤ اور ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. یہ علماء کا مقام ہوگا. اس لیے میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرو. یہ ہمارے لیے یہ مدرسے دین کی حفاظت کے مضبوط قلعے ہیں. جیسے کارخانہ ہوتا ہے, پنکھوں کا کارخانہ, کولر کا کارخانہ, اے سی کا کارخانہ, کپڑوں کا کارخانہ, ہر چیز کا کارخانہ ہوتا ہے. یہ اچھے انسان بنانے کا کارخانہ ہے مدرسہ, جہاں عالم بنتے ہیں, حافظ بنتے ہیں, قاری بنتے ہیں, مفتی بنتے ہیں, علماء تیار ہوتے ہیں, اور ایسی مردم سازی یہاں ہوتی ہے اور ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں. تو پورے معاشرے میں جا کر جو ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے ہم نہیں جانتے. یہ بچے جنہوں نے یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا, وہ کھڑے ہو کر اپنی تقاریر کا پروگرام پیش کیا, ان میں سے بڑا ہو کر کون تو مولانا اشرف علی بنے گا, اور کون حضرت مدنی بنے گا, اور کون شیخ الہند بنے گا, ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے. جس وقت میں وہ پڑھتے تھے اس وقت میں ان کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان سے اللہ کتنا بڑا کام لے گا. ان کے اخلاص کی برکت سے, ان کے ماں باپ کے اخلاص کی برکت سے, اسی طرح ان کے پڑھانے والوں کے خلوص کی برکت سے اللہ ان سے کتنا بڑا عالم میں کام لے گا, یہ اللہ ہی جانتا ہے, ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر ہمارا کچھ نہ کچھ تعاون ان کے ساتھ ہو گیا تو انشاءاللہ قیامت میں اللہ ان کی برکت سے ہمارا بھی بیڑا پار کر دے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے میدان میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس سے یہ کہیں گے کھولو اس کا اعمال نامہ. جب اس کا اعمال نامہ کھلے گا تو اس میں بخاری شریف پڑھانے کا ثواب لکھا ہوگا. یہ اللہ سے کہے گا عبادی تعالیٰ میں تو بالکل ہی ان پڑھ تھا, میں نے تو سپارہ بھی قرآن بھی نہیں پڑھا تھا, میری بدقسمتی تھی, اس میں تو کا ثواب لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک مدرسے میں ایک بچہ پڑھنے جاتا تھا, کیا تھا, اس کو سپارہ دلا دیا تھا, اس کو فلاں کتاب دلا دی تھی, اس کو ایک جوڑا کپڑے کا سلوا دیا تھا, اس کے لیے فلاں انتظام کر دیا تھا, اور وہ بچہ بڑا ہوا, عالم بنا, بڑے ہو کر اس نے بخاری پڑھائی, اس کو بھی ثواب ملا, اور اس کے علم سیکھنے اور سکھانے کا اتنا ہی ثواب تیرے اعمال نامے میں بھی لکھ دیا گیا. اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے بنا دے. لیکن مسئلہ خالی اسی پر حل نہیں ہوتا. ہم اپنی ذات سے, یہ بچے تو مدرسے میں آتے ہیں, دین سیکھتے ہیں, ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو ابھی تک بہت دور ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارا دین معاف ہو جائے گا. ہمیں بھی اپنی ذات سے دیندار بننا ضروری ہے, اور ہمارے لیے اللہ نے چلتا پھرتا مدرسہ دعوت و تبلیغ کا بنایا ہے. یہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے یہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے. لوگوں نے 50 سال کی نمازیں قضا کر لی جو چھوڑ گئی تھی, قرآن پڑھ لیا, قرآن حفظ کر لیا. اور کیا بتاؤں میں آپ کو, ایک مرتبہ ہم لوگ ہاپوڑ گئے مولانا محفوظ صاحب کے ساتھ میں, وہاں انہوں نے مشورے سے طے کر دیا میری بات, دورے کے طلباء تھے, خیر بات ہوئی, تشکیل ہوئی. وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ تھے لال داڑھی والے, وہ بھی کھڑے ہوئے, انہوں نے سال لکھوایا. ہم سمجھے کہ یہ یہاں کے کوئی استاد ہوں گے یا مدرسے کا جو کام کرنے والا عملہ ہے ان کا کوئی افراد میں سے کوئی فرد ہوں گے. جب ان سے ملاقات کی, ان سے پوچھا کہ بھائی آپ پڑھاتے ہو یہاں؟ کہنے لگے پڑھاتا نہیں ہوں, پڑھتا ہوں, اور اس سال دورے حدیث سے فارغ ہوا. ارے بھائی ماشاءاللہ, لال داڑھی آپ کی, تو مہندی لگا رکھی تھی سر. ہم نے کہا بھائی کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے راجستھان کا رہنے والا ہوں. تو ہمیں اور خوشی ہوئی. بھائی راجستھان میں کہاں کے ہو؟ کہ فتح پور کا رہنے والا ہوں, شیخاواٹی کا. اور خوشی ہوئی کہ یہ تو ہمارے قریب کے نکلے. بھائی آپ کے اندر عالم بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کہنے لگے میں سرکاری حکیم تھا, جب 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا تو جماعت والے آ گئے میرے پاس, مجھے 4 مہینے میں نکال دیا. میں جب 4 مہینے لگا کر آیا تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی علم سیکھوں. کیا میں علم نہیں سیکھ سکتا؟ تو میں نے باقاعدہ مدرسے میں داخل ہو کر ساری کتابیں درس نظامی کی پڑھی, اور اس سال دور حدیث پڑھ کر فارغ ہو رہا. یہ دعوت کی برکت ہے کہ کتنے ایسے لوگ ان پڑھ تھے, اللہ نے ان کو حافظ عالم بنا دیا, دیندار بنا دیا.
ہم بڑی عمر والے اگر کسی وجہ سے مدرسے میں نہیں جا سکتے تو اللہ نے دعوت کا کام ہمیں دیا ہے، ہم اپنا وقت لگائیں، چلہ لگائیں، 4 مہینے لگائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، شعبان ہے، ابھی رجب شروع ہو گیا، اس کے بعد شعبان ہے، پھر رمضان ہے۔ ہم نیت کریں، ارادہ کریں۔ جودھ پور میں اجتماع ہوا، ہمیں نکلنا چاہیے تھا، جماعتیں نکلی، لیکن کسی وجہ سے اگر ہم اپنا وقت اس وقت نہیں لگا سکے تو یہ آنے والے بڑے مبارک مہینے ہیں۔ رجب کا مہینہ تو اشہر حرم میں سے ہے، جو قابل احترام 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ شعبان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان تو میرا مہینہ ہے۔ رمضان کے بارے میں فرمایا ورمضان شہر اللہ، رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے۔ جب ان مبارک مہینوں میں اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو یقیناً اللہ ہمارے اندر دین سیکھنے کی فکر پیدا کرے گا، اور دھیرے دھیرے کر کے انشاءاللہ ہم دین سیکھیں۔ ایک بات کہتا ہوں، کتنا ضروری ہے، میں آپ سے نہیں کہوں گا، نہ علاقے کا نام بتاؤں گا، نہ جگہ کا، اسی علاقے کی بات ہے، جودھ پور ضلع کی۔ مولوی عبدالستار صاحب کا ایک مرتبہ سفر ہوا تھا، نظام الدین سے آئے تھے، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، یہاں بھی آنا ہوا تھا، اور بھی کئی جگہ گئے۔ ایک جگہ ہم لوگ گئے، ایک مسجد میں بیٹھے، حلقہ لگا، عوام کو بھی جوڑتے تھے، مدرسے میں بھی بات ہوتی تھی، علماء کے درمیان، مدرسین کے درمیان۔ ایک بزرگ تھے، ان سے سورہ فاتحہ سنی حلقے میں، تو ان کو سورہ فاتحہ یاد نہیں تھی، بہت ساری غلطیاں تھیں۔ میں نے ان سے کہا دادا جی کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے 80 سال کے قریب ہونے جا رہی ہے۔ آپ کا کوئی پوتا، نواسا، پوتی کوئی مدرسے میں جاتی ہوگی پڑھنے کے لیے، علم سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، آپ اسی سے کم سیکھ لیا کرو، سورہ فاتحہ یاد کر لو، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لو، تاکہ نماز تو صحیح ہو جائے۔ 80 سال کی عمر ہونے جا رہی ہے، صورتیں یاد نہیں ہیں آپ کو، تو بیچارے رونے لگے، بہت روئے۔ ہم نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ پوتا پوتی نواسا نواسی کی بات کر رہے ہو، اس مدرسے میں جو صدر مدرس صاحب ہے نا، جہاں آپ آئے ہو، اور وہی اس مسجد کے امام بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، میں ان کا باپ ہوں، انہوں نے کبھی میری نماز نہیں سنی۔ تو ہمارے گھر کا حال ہے، اس کو کہیں جا کر۔ اس لیے بہت بڑا بگاڑ ہے ابھی، اور بہت سدھار کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نیت کریں اس بات کی کہ انشاءاللہ اپنے چھوٹے بچوں کو تو مدرسوں میں بھیجیں گے، اور باصلاحیت بچوں کو بھیجیں گے۔ ہم کوئی انگریزی تعلیم دلانے کے لیے منع نہیں کرتے، لیکن ہمارے لیے بدقسمتی کی بات تو یہ ہے، اچھے ہونہار بچے اسکول میں جاتے ہیں، غبی اور جو بچے ذہن کند ہوتے ہیں وہ مدرسوں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ان بچوں کو بھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کیسے تراش کے ہیرا بنا کر ہمارے اساتذہ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ مردم سازی کی جگہ ہے، یہ آدمیت سازی کی جگہ ہے۔ انشاءاللہ ہمارے بچے ہیرے بن کر یہاں سے نکلیں گے۔ ہمارے بچوں کو تو یہاں بھیجیں، اور ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، کہ دین تو سب کے لیے ضروری ہے۔ قیامت میں دین کے اعتبار سے ہی بیڑا پار ہوگا، ورنہ دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی اور ساتھ نہیں جائے گی۔ ایک بات یاد رکھو، جو کچھ حالات اس وقت میں ہیں وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دینا، یہ بالکل ذہن سے نکال دینا کہ ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے یہ حالات ہیں، بلکہ مسلمان نہیں ہیں اس وجہ سے حالات ہیں، ہماری زندگی میں دین نہیں ہے اس وجہ سے حالات ہیں، ورنہ 313 تھے، کروڑوں نہیں، 30 کروڑ نہیں، صرف 313 تھے۔ لیکن سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک زندگی اللہ کے احکامات سے اور آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین تھی، کوئی حکم چھوٹتا نہیں تھا اور کوئی سنت چھوٹتی نہیں تھی۔ تو اللہ نے پورے باطل کو، اور 313 تو بہت دور کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام تو تنہا تھے پوری دنیا کی طاقت کے مقابلے میں۔ پتہ چلا اگر ایک بھی سچا ہوگا تو اللہ اس کے مقابلے میں پوری دنیا کے باطل کو ختم کر دیں گے، اور اللہ اسی کو کامیاب کریں گے۔ لیکن ایسا بن کے تو دکھائیں۔ اس لیے یاد رکھنا، کبھی یہ مت سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اسلام زندگی میں نہیں ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ آج ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، کلبوں میں جا کر، شراب خانوں میں جا کر پوری رات گزار دیں گے، لیکن نماز میں نہیں آئیں گے، ایسے حالات سننے کے باوجود، ایسے حالات کے باوجود بھی آپ دیکھ لو مسجدوں کی صفوں کی کیا حالت ہے اس وقت میں۔
ورنہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس وقت تو حالات ایسے ہیں، کوئی ہمارا نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو کم سے کم اللہ کے دربار میں تو چلے، اور اللہ کا دربار ہی خالی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے ہماری حاضری کو بھی، اور ان بچوں نے جو کچھ پڑھایا سنایا، اساتذہ نے جو کچھ ان کو پڑھایا پورے سال میں، اور اس خاص طور سے اس مدرسے کو اور یہاں کے اطراف کے مدارس و مکاتب کو جو دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کو بے حد قبول فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ آج طبیعت بے حد خوش ہوئی ہے۔ مولانا تو فرما رہے تھے رات بھر، مفتی زبیر صاحب نے بار بار کہا دور و دراز کا سفر کر کے آئے، تھکان ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے پروگرام میں شرکت کر کے، بچوں کا پروگرام سن کر ہمیں اپنی تھکان کا قطعاً احساس نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں سے بڑا کام لے، اور یقیناً یہ بچے بڑے ہو کر پوری قوم نہیں بلکہ پوری انسانیت کی امامت کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا نیت تو کرو کہ کون کون وقت لگائے گا، ذرا سا بتاؤ کھڑے ہو کے۔ اپنے اپنے گاؤں سے ڈھانیوں سے جماعتیں بناؤ اور بنا کر اللہ کے راستے میں لے کر جاؤ۔ تاریخ اپنے مشورے سے آپ لوگ طے کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ہاں